باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھیں ادریس الرحمان ویلاگ اور میں ہوں ادریس الرحمان۔ آج 3 دسمبر 2023 اور جمعہ دن اتوار کا، تو شروع کرتے ہیں آج کا ویلاگ۔ اور آج کا ویلاگ بھی میرے پچھلے ویلاگ کا تسلسل ہے، یعنی جب میں نے بات کی تھی آپ سے کہ پاکستان میں یو اے ای جو ہے وہ 25 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ہماری جو سیاسی حکومتیں نہیں بلکہ سیاسی نہیں غیر سیاسی حکومت ہے، یہ ہمارے جو اس سے وابستہ ہیں اس پہ جو خوش ہیں، اور اس کے بعد بلکہ اسی 25 ارب ڈالر کے جو یادداشت کے معاہدوں کے ساتھ ہی کویت کے بھی تقریباً کم و بیش وہ بھی 7-8 ارب ڈالر کی یا سے بھی زائد کی انویسٹمنٹ کے معاہدے وہ بھی ہو گئے، مطلب معاہدے کے ہو گئے، یادداشت میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ یعنی یادداشت کی دستاویز پر سائن ہو گئے۔ تو ابھی ہمارے سیناپتی بھی اور ہمارے آنریبل کیئر ٹیکر پرائم منسٹر جناب انوار الحق کاکڑ صاحب ابھی واپس نہیں آئے کہ ورلڈ بینک نے ہم پہ ایک نئی لنکا ڈھا دی۔ ہم تو ویسے پہلے کہتے ہیں جی دیکھیں ہمیں یہ پاکستان سے کی ترقی نہیں چاہتے، یہ ہمیں ابھی تو ہم نے یہاں کہیں ہماری شادیاں ابھی ختم نہیں ہوئے تھے، ابھی اس معاہدوں کی سیاہی خشک نہیں ہوئی تھی، ابھی تو وہ جو لوڈیاں اور دھمال ہماری ڈالی جا رہی تھی ابھی وہ بھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ ورلڈ بینک کے ریجنل سربراہ جو ہیں یہ کوئی منگل سے پاکستان میں آئے ہوئے ہیں، تو شاید ابھی تک ہیں، تو انہوں نے ہماری خوشی کو خوشی نہیں رہنے دیا اور ہماری خوشی کو برباد کر دیا جب انہوں نے ہمیں ایک الارمنگ انداز میں کہا کہ قلیل مدتی جو اقدام لے رہا ہے، جیسے ملکی سود کے نظام کی ریسٹرکچرنگ کر رہا ہے، اور ملٹری اور سول حکومتوں کے انیشیٹو کے طور پر جو فیسیلیٹیشن کونسل ہے اس کے تحت جو یک وقتی سرمایہ کاری کی ترغیب کا ایک پلان ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اس وقت تک کامیاب نہیں ہوگا جب تک اصلاحات کے ایک جامع ایجنڈے کو پورا نہ کیا جائے، جس کے نتیجے میں کاروباری ماحول کی بہتری اور ٹیکسیشن کے نظام میں بہتری اور انسانی سرمایہ کی جو بہتری نہ آئے۔ تو وہ کہتا ہے کہ جی انیشیٹو کونسل کا قیام ایک اچھا مقصد تو ہو سکتا ہے، لیکن اس سے وہ مقاصد حاصل نہیں ہوں گے، اور اس سے آپ 1 یا 2 دفعہ تو اس نوعیت کے کام کر سکتے ہیں، اس سے طویل عرصے تک آپ کا نظام نہیں ہوگا، کیونکہ پاکستان کا جو معاشی نظام ہے وہ شدید ترین اصلاحات کا متضمن ہے۔ اس کی بیس پر آئی ایم ایف بھی اسی بات پر کہہ چکا ہے کہ آپ مطلب کچھ اداروں کو، کچھ ملکوں کو، کچھ انویسٹرز کو، کچھ مخصوص گروپ کو ترغیبات دے کر انویسٹمنٹ کرا دینے سے ملکی حالات کو بہتر نہیں کر سکتے، اس کے لیے آپ کو جامع اصلاحات لانی پڑیں گی۔ اس کے لیے اس ملک میں جو آئی ایم ایف کے ریجنل سربراہ نے ایک الارمنگ پکچر کھینچی ہے، وہ یقینی طور پہ میرے جیسے آپ جیسے بہت سارے پاکستانیوں کی آنکھوں کھولنے کے لیے جو ضروری ہے۔ پاکستان اپنے بدترین معاشی بحران میں سے ایک سامنا کر رہا ہے۔ پاکستان کو پچھلے سال تباہ کن سیلاب کی تباہ کاری کا سامنا کرنا پڑا، جو کہ پاکستان کے ماحولیاتی بدلاؤ کی ایک سنگین جو ہے صورتحال کو ظاہر کر رہا ہے، اور یہ اس میں پاکستان کے لیے آنے والے دنوں میں مزید خطرات لاحق ہیں۔ ورلڈ بینک کی تو حالیہ رپورٹ یہ بھی بتاتی ہے کہ اگلے 25 سے 30 سالوں میں پاکستان کی جی ڈی پی میں تقریباً 20% کی کمی متوقع ہے انہی ماحولیاتی مسائل کی وجہ سے، لیکن وہ اسی بات پہ وہ پر امید بھی ہیں کہ اس بحران سے نکلنے کا یقیناً رستہ موجود ہے، اور ان کا ویو بھی یہ تھا کہ وہ اور ان کی ٹیم جو بنیادی طور پر پاکستان آئی ہیں، وہ ان کا انہی حوالے سے اپنا ایک لاہ عمل کو شیئر کرنا ہے۔ اپنی حالیہ جو دستاویزات ہیں یا اپنے جو نکات ہیں یا پالیسی ہے، اس کو جو ہے فیوچر اقدام فیصلہ کرنے کا وقت کے نام سے موسوم کیا ہے۔
وہ کہتے ہیں کہ یہ آج وقت ہے جب ہمیں یہ فیصلہ کریں، کیونکہ اگلے سال قومی اور صوبائی اسمبلی کے انتخابات متوقع ہیں، اور موجودہ حکومت اور آنے والی حکومتوں کو ان مسائل کو طرف دیکھنا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی الیکشن کی بات کر رہے ہیں، جبکہ ابھی ہمارے ہاں، میں نے بھی پچھلے ویلاگ میں بھی آپ سے بات کی، آپ تواتر سے پچھلے دنوں سے یہ خبریں سن رہے ہیں، کیونکہ جی ملکی حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ یو اے ای سے، کویت سے اور سعودی عرب سے اور چین سے بھاری سرمایہ کاری متوقع ہے، اور کیونکہ ہماری جو ہے اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ بہتر جا رہی ہے، اور تو کیوں کہ پھر اس حوالے سے جب یہ ساری چیزیں بہتر جا رہی ہیں تو ایک الیکشن کی کیا ضرورت ہے، جو ایک الیکشن جس کے نتیجے میں کوئی ایسا منظرنامہ سامنے آنے کا امکان ہے جس میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی بڑھ جائے، جبکہ ورلڈ بینک تو یہ کہہ رہا ہے کہ آنے والی حکومتوں کو ان مسائل کے حوالے سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور ان کا اس بات پہ بھی ہے کہ دنیا کے بہت سارے ممالک کے لیے جو کرائسس ہیں وہ ان کے لیے ایک اپرچونٹی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اب یہ پاکستان کے لیے ہے کہ وہ اس میں اپرچونٹی نکلتا ہے کے لیے نکالتا ہے، یا وہ جو ہے مزید دلدل میں پھنستا ہے۔ یعنی اب پاکستانی حکمرانوں کے لیے، پاکستانی اشرافیہ کے لیے، پاکستانی جو کہ ڈیسیژن میکرز ہیں، جو پاکستان کے کہیں کہ سب کچھ ہیں، جو پاکستان کے چاچے ہیں، جو پاکستان کے مامے ہیں، ان سب کے لیے اس چیز کو دیکھنا ہے کہ آیا یہ اپرچونٹی بناتے ہیں اس میں سے، یا اس میں مشکلات میں مزید پھنستے ہیں۔ انہوں نے اس بات پہ بھی کہا کہ ہماری ٹیم نے جب اس ملک میں لوگوں سے ملی تو یہاں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس چیز سے نالاں ہیں کہ یہاں کا جو اصلاحاتی نظام ہے وہ سلو اور گو کے نظام میں پھنسا ہوا ہے، یعنی آہستگی اور چلنے کی رفتار میں الجھا ہوا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک ایسے متزلزل اور متحرک اصلاحاتی نظام کی ضرورت ہے جس کے نتیجے میں جو تبدیلیاں ہیں وہ رونما ہوں اور معیشت صحیح رستے پر چلے۔ یعنی یہ جو اصلاحاتی عمل ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ اس لیول پہ نہیں ہے، بلکہ کون سا اصلاحاتی عمل ہے جی؟ ہم کون سے اصلاحاتی عمل پہ چل رہے ہیں؟ اگر آپ کو علم میں ہو تو مجھے بتا دیں۔ انہوں نے ایک بڑی حیران کن بات کی، کہتے جب میں طالب علم تھا تو اس وقت پاکستان مالیاتی ترقی کے حوالے سے اس ریجن میں دوسرے نمبر پہ گردانا جانا تھا، لیکن اس وقت پاکستان کی جو معاشی ترقی ہے وہ سب سہارا یعنی افریقی ممالک کے لحاظ سے بھی کے لیول پر ہے، اور اس وقت یہ فیکس آمدنی کے لحاظ سے یہ نیچے لیول پہ دوسرے نمبر پر ہے۔ پاکستان میں وہ کہتے ہیں کہ گزشتہ 2 دہائیوں سے ایگریکلچر جو ہے وہ غیر متزلزل رہی ہے، اور اس کی شرح نمو یعنی اس کی گروتھ جو ہے وہ 1% ہے، جبکہ انڈیا میں 4%، چائنا میں 5%، اور امریکہ میں یہ تقریباً 6% ہے۔ پاکستان میں پاکستان کی ایبی پیداواری صلاحیت بھی بھارت کے مقابلے میں 1/3، چین کے مقابلے میں 6 گنا اور امریکہ کے مقابلے میں 12 گنا کم ہے۔ ایک ایسے ملک میں جہاں 40% افرادی قوت ابھی بھی ایگریکلچر سے منسلک ہے، یہ اعداد و شمار بڑے تشویشناک ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی جب ہم نے اصلاحات کا ماڈل پیش کیا تھا تو تب سے اب تک اس صورتحال میں بہتری نہیں آئی ہے۔ وہ کہتے ہیں جب ہم نے پاکستان میں لوگوں سے پوچھا تو ایسا کیوں ہو رہا ہے تو ہمیں جواب ملتا ہے کہ یہاں اصلاحات کی مذمت کرنے والے مضبوط مفادات کے مالک ہیں، جس میں بڑے بڑے ذمہ دار جو کہ سبسڈی کا حصہ حاصل کرتے ہیں، قیمتوں میں بگاڑ سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور زرعی آمدنی پر بہت کم ٹیکس دیتے ہیں۔ اسی طرح صنعت کار جو ضوابط اور تحفظات اور سسٹنا کی پیچیدہ مطلب صورتحال میں پروان چڑھتے ہیں، ریئل اسٹیٹ کے سرمایہ کار جو کم ٹیکس سے لطف اندوز ہوتے ہیں، اور بہت سے دوسرے جو کرپشن اور احتساب کے فقدان پر سوار ہیں۔ اس رپورٹ کی مشاورت کے دوران ہم نے اشرافیہ کی گرفت اور سیاسی موقع پرستی کو بڑی رکاوٹوں کو سنا، لیکن ہم شہروں میں بڑھتی ہوئی نوجوان آبادی سمیت بہت سے لوگوں کو سنا جو حقیقی تبدیلی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ان کی خواہشات کو سمجھنے والوں کو سیاسی فائدہ ہو سکتا ہے۔ یعنی وہ یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز یا جو ان لوگوں کی خواہشات یا ان کی چیزوں کو بہتر سمجھ سکتی ہے تو انہیں اس کا بہرحال فائدہ ہو سکتا ہے۔
کہتے ہیں ہم یقیناً جانتے ہیں جب سیاسی عزم ہو تو پاکستان کے حکام فیصلہ طور پر کام کر سکتے ہیں، جیسا کہ انہوں نے کہا کہ کووڈ کی مثال ہے، یعنی کووڈ کے دورانیے میں کہتے ہیں کہ پاکستان کے حکمرانوں نے جب یہ چاہا تو یہ کر سکتے ہیں، تو انہوں نے کر کے دکھایا۔ اصلاحات کے حوالے سے انہوں نے 5 شعبوں میں بڑے پالیسی تبدیلیوں کی ضرورت پر دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو اپنے انسانی سرمایہ کے شدید بحران سے نمٹنا چاہیے۔ یہ خاموش بحران جو شاذ و نادر سرخیوں میں آتا ہے، آج آبادی کے ایک بڑے حصے کو متاثر کرتا ہے اور کل پاکستان کی صلاحیت کو متاثر کرتا ہے۔ 5 سال سے کم عمر کے 40% بچوں کی نشو و نما رک جاتی ہے۔ یہ ایک چونکا دینے والا اعداد و شمار ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی آبادی کا ایک بڑا حصہ اپنی جسمانی اور علمی صلاحیتوں تک نہیں پہنچ پا رہا۔ اس کی بنیادی وجوہات صاف پانی اور صاف ستھرا ماحول ہے، اور اس میں پیدائش میں وقفہ کی کمی، ناقص غذائیت اور صحت کی خدمات تک ناکافی رسائی بھی شامل ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ حاملہ ہونے سے پہلے 1000 دنوں میں بہت سی ماؤں اور بچوں کی زندگی کے غیر صحت مند حالات ایک بڑی وجہ ہے۔ سٹنٹنگ ایک اکثر انسان کی زندگی میں جاری رہتا ہے، علمی صلاحیتوں کو محدود کرتا ہے اور بیماری کے لیے حساسیت میں اضافہ کرتا ہے۔ یعنی وہ بچے جو غذائی کمی کا شکار ہیں تو ان میں علمی صلاحیتیں بھی محدود ہو جاتی ہیں اور انہیں بیماری کے خلاف جو ہے مدافعت بھی کم ہوتی ہے۔ یہ نقصان بین النسلی ہے، اور مائن جو سٹنٹڈ ہیں ان کے بچوں کو جنم دینے کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے جو کہ سٹنٹڈ ہوتے ہیں۔ یہ مسئلہ حل کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ پانی اور صفائی کے بنیادی ڈھانچے، صحت اور غذائیت کی سہولیات اور طرز عمل میں تبدیلی میں اہم مربوط سرمایہ کاری کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے حکومتوں کو تمام سطحوں میں سیاسی طور پر متحرک ہونے کی ضرورت ہے۔ غذائیت کے علاوہ پانی، صاف ستھرائی اور طرز عمل کی طرف تبدیلی مقامی سطح پر بہت بہتر ہم آہنگی کے ساتھ اور سالانہ ایک جی ڈی پی کے 1% کی اضافی سرمایہ کاری کے ذریعے سٹنٹنگ کی جو شرح ہے اس کو نصف کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان کی انسانی ترقی کے بحران کا دوسرا پہلو سکولنگ اور سیکھنا ہے۔ تقریباً 28 ملین بچے اسکولوں سے باہر ہیں، جن میں سے اکثر لڑکیوں کی ہیں۔ بہت سے لوگوں کے لیے اسکول گھر سے بہت دور ہیں، لیکن جو بچے اسکول جا سکتے ہیں وہ اکثر ناقص عمارتوں میں پڑھتے ہیں، جہاں اساتذہ، کلاس روم یا صفائی کی سہولیات ناکافی ہیں، اور جو بچے کم معیار سیکھنے کا تجربہ ملتا ہے بشمول نجی اسکولوں میں۔ نتیجے کے طور پر 5 میں سے 4 پاکستان بچے 10 سال کی عمر تک کے متن پڑھ یا سمجھ سکتے ہیں۔ پاکستان میں سیکھنے اور صحت کے بحرانوں کا مشترکہ اثر کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی بڑھتی اور افرادی قوت کی پیداواری صلاحیت صرف 41% ہے، جو کہ خاص طور پر پاکستان کے نوجوان نسل کو متاثر کر رہی ہے۔ اگر پاکستان اس میں تھوڑی سی اگر بہتری لائے تو 2047 تک کہتے ہیں اس کی فیکس جی ڈی پی 1/3 ہو سکتی ہے۔ اس بحران کے حل کے لیے مزید سرمایہ کاری کی ضرورت ہوگی، اور ہمارا اندازہ ہے کہ اس خلا کو ختم کرنے کے لیے تعلیم اور صحت پر تقریباً جی ڈی پی کے 5% تک کے اخراجات کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ دوسرے شعبے میں آیا ہے جہاں فوری اصلاحات کی ضرورت ہے، وہ ہے مالی استحکام۔ پاکستان کے دائمی مالیاتی خسارے نے بلند قرضوں اور سود کے دائیگوں کو جمن دیا ہے، جس سے عوامی سرمایہ کاری کے لیے بہت کم وسائل رہ گئے ہیں۔ آئندہ مالی سال 70% سے زیادہ محصولات پاکستان کے موجودہ قرضوں کو پورا کرنے کے لیے استعمال کیے جائیں گے۔ مزید برآں مالیاتی پالیسی پر پرو سائیکلک رہی ہے، جو پاکستان کے رکنے اور جانے کے چکر کو بڑھا رہی ہے۔ ان چیلنجوں پر قابو پانے کے لیے اخراجات اور محصول دونوں پہلوؤں پر جامع مالیاتی اصلاحات کی ضرورت ہے۔ یعنی ان پہ اخراجات اور آمدنی کے دونوں کو اس پہ اصلاحات کی ضرورت ہے۔ اخراجات کی طرف مزید عوامی سرمایہ کاری کے لیے مالی جگہ 3 شعبوں میں کٹوتیاں حاصل کی جا سکتی ہیں: بیمار عوامی اداروں کے نقصانات کو کم کرنا، خاص طور پر نجکاری کے ذریعے، زرعی سبسڈیز اور توانائی میں ایسی سبسڈیز کو کم کرنا، اور برآمدی امدادی اسکیموں کو بڑھانا، وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے درمیان دوغلے پن کو ختم کرنا، محصولات کی طرف مزید ٹیکس بیس بڑھانے کی طرف توجہ دینی چاہیے، بجائے یہ کہ موجودہ ٹیکس کی ریشو بڑھائی جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ موجودہ ٹیکس میں نئے یوزرز کی تعداد کو بڑھایا جائے۔ پاکستان میں ٹیکس کی چھوٹ کی وجہ سے ہر سال اس کی آمدنی کا 1/3 تک نقصان ہوتا ہے۔ مزید فرموں کو ٹیکس میں لانے کے لیے جی ایس ٹی کے نظام کو تمام صوبوں میں ہم آہنگ کرنے کی ضرورت ہے، بشمول ٹیکس سے شعبے میں جو ہے ریٹیل، زمین، جائیداد پر ٹیکس میں اضافہ، جہاں امیر اپنی دولت کی سرمایہ کاری کرتے ہیں، اضافی محصولات لا سکتے ہیں اور زیادہ پیداواری سرمایہ کاری کو ترغیب دے سکتے ہیں۔
ماحولیات کو نقصان پہنچانے والی مصنوعات اور سرگرمیوں پر نئے ٹیکس سے معیشت اور آب و ہوا دونوں کو فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ کچھ اقدامات تیزی سے اثر ڈال سکتے ہیں، صرف ٹیکس کے اخراجات کو کم کرنے اور کیش مینجمنٹ کو بہتر بنانے کے لیے کہ 2% تک حاصل کیا جا سکتا ہے۔ پراپرٹی میں اضافے کے لیے جی ڈی پی کو سنگل ٹریری اکاؤنٹ کو لاگو کرنے کے لیے جی ایس ٹی کی ہم آہنگی ضروری ہے۔ مستقبل کی حکومتیں گزشتہ 5 سالوں میں کی گئی کوششوں سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں۔ پاکستان کی معیشت میں بگاڑ اور مسابقت کی کمی کی وجہ سے کافی مسائل ہیں۔ ایکسچینج ریٹ کی متواتر حد سے زیادہ قدر اور اعلیٰ تجارتی رکاوٹوں کی وجہ سے برآمدات کو نقصان پہنچا ہے، یعنی زر مبادلہ کا جو ریٹ ہے پاکستان میں وہ کہتا ہے کہ یہ اپنی قدر سے زیادہ ہے اور تجارتی رکاوٹوں کی وجہ سے برآمدات کو نقصان پہنچا ہے۔ ایک چیلنجنگ کاروباری اور برابری کے ماحول کی کمی کی وجہ سے سرمایہ کاروں کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے۔ پالیسی کی موجودہ جو ترغیبات وہ غیر پیداواری شعبوں میں جیسے ریئل اسٹیٹ کے لیے بچتوں کو مختصر کرنے کی حوصلہ افزائی کرتی ہے، جبکہ بینکنگ تقریباً صرف حکومت کو قرض دیتے ہیں۔ سرخ فیتہ اور پالیسی بگاڑ ختم کرنے کی نجکاری معیشت کو بین الاقوامی سرمایہ کاری مسابقت کے لیے کھولنے کے لیے سخت اصلاحات کی ضرورت ہے۔ لیبر فورس میں خواتین کی کم شرکت کے باعث پاکستان کی ترقی کی صلاحیت کو مزید نقصان پہنچ رہا ہے۔ اس وقت صرف 25% کام کر رہی ہیں یا کام کی تلاش میں، جو کہ دنیا میں کم شہروں میں سے ایک ہے۔ اس میں لڑکیوں کی تعلیمی صورتحال کا بہتر بننا ایک پہلا قدم ہوگا۔ خواتین کے لیے محفوظ عوامی نقل و حمل تک رسائی، یعنی ان کے لیے ٹرانسپورٹیشن کے اچھے ذرائع پیدا کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی اور ڈیجیٹل اکانومی کے بڑھتے ہوئے شعبوں تک رسائی کو مزید بڑھانے سے بھی اس صورتحال میں خواتین کے کردار کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ بین چوتھا، پاکستان کے زرعی شعبے کو اپنی زبوں حالی سے بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ زراعت معیشت، روزگار، غربت میں کمی کے لیے اہم شعبہ ہے، لیکن پیداواری صلاحیت جمود کا شکار ہے۔ ان پٹ سبسڈیز، زمین کی غیر مساوی مدت اور قیمت کی پابندیاں کسان کو کم قیمت والے کاشتکاری کے نظام میں بند کر رہی ہیں۔ وہ جدت اور تنوع کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں اور مسائل سے بھرپور اور ماحول کو نقصان پہنچانے والے پیداواری طریقوں کو فروغ دیتے ہیں۔ موسمیاتی تبدیلیوں، تیزی سے بڑھتی ہوئی پانی کی کمی کے ساتھ یہ ایک وجودی بحران بن سکتا ہے۔ سرکاری اخراجات مطلب بیجوں پر تحقیق اور نئی اختراع اور آمدنی میں مدد کے لیے چھوٹے سٹیک ہولڈر کو سبسڈی کے لیے دوبارہ مختص کیا جانا چاہیے۔ اقتصادی فوائد بہت ہوں گے، غربت میں کمی ہوگی، درآمدات اور خوراک و قیمت میں بھی کمی ہوگی۔ توانائی کے شعبے نے پاکستان کی ترقی کو متاثر کیا ہے۔ کم ٹیرف، غیر ادا شدہ بل، بجلی کی چوری اور مہنگے طویل مدتی جنریشن کانٹریکٹس نے، یعنی یہ جو آئی پی پی کے ساتھ معاہدے ہیں، پھر بجلی کی چوری ہے اور غیر ادا شدہ بل، یعنی جو ہمارے ادارے بجلی کے بل نہیں دے رہے، وہ کہتے ہیں کہ اس شعبے کے مالی استحکام کو کمزور کر دیا ہے اور بہت زیادہ ضروری سرمایہ کاری کو روک دیا ہے۔ توانائی کا شعبہ ترقی کو ہوا دینے کی بجائے مالیاتی خسارے اور میکرو عدم استحکام کو بڑھا رہا ہے۔ حالیہ برسوں میں کچھ پیش رفت ہوئی ہے، لیکن لاگت زیادہ تر صارفین کی طرف پیدا کی گئی ہے۔ کھلی بین الاقوامی مسابقت کے ذریعے صاف توانائی کی منتقلی کو تیز کرنے سے پیداواری لاگت کو کافی حد تک کم کیا جا سکتا ہے۔ یعنی پاکستان کی جو بجلی کی پیداواری کے معاہدے ہیں، ان میں غیر مسابقت ہے، یعنی کوئی انٹرنیشنل آپ نے کمپٹیشن کے تحت نہیں تھا، یہ مناپلی بیس پہ دیے گئے، جس کی وجہ سے ان کے ٹیرف زیادہ ہیں اور اس کی وجہ سے جو پیداواری جو ہے وہ زیادہ ہے اور اس کا جو سارا کا سارا جو ہے وہ آ رہا ہے کنزیومر پر۔ کہتے ہیں کم نقصانات اور سبسڈی سے آنے والی مالی فوائد کو رسائی کے معیار کو بہتر بنانے اور بڑھتی طلب کو پورا کرنے کے لیے ترسیل میں لگایا جا سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابھی اس پہ کچھ پوائنٹس کو چھوا ہے، یہ رپورٹ پاکستان کے پالیسی سازوں، سیاست دانوں، حکمرانوں کے لیے ہے کہ وہ اس میں سے پڑھیں اور اس میں سے سمجھیں اور اپنی پالیسی کی خد و خال میں ان پوائنٹس کو لائیں۔ یہ جناب اس ویلاگ میں جو کہ تھوڑا ابھی تھوڑا لمبا ہی ہو گیا، کافی سکیل ہو گیا، اس میں جو ورلڈ بینک کے ریجنل ہیڈ ہیں ہمیں یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں جناب اعلیٰ کہ آپ کے ہاں تو انسانی سرمایہ، انسانی جان یعنی ہیومن کیپٹل جو ہے وہ خود سٹیک پہ ہے، کیونکہ آپ کے ہاں تو 40% جو بچے ہیں وہ سٹنٹنگ کا شکار ہیں، یعنی وہ نشو و نما میں بڑھوتری کے مسائل سے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کی آنے والی جو یوتھ ہے اس کا تو پوٹینشیل ویسے کم ہو رہا ہے۔ دوسرا آپ کی ایگریکلچر ایشوز ہیں، آپ کی بجلی کے حوالے سے جو نظام ہے اس میں بھی مسائل ہیں، آپ کی جو ٹیکسیشن کا نظام ہے اس میں بھی ایشوز ہیں۔
تو وہ کہتے ہیں جب تک آپ ان ایشوز کو ریزالو نہیں کریں گے تو آپ بھلے اگر یہ انویسٹمنٹس بھی کریں تو اس میں الٹا آپ کو فائدہ نہیں ہوگا بلکہ نقصان ہی ہوگا، کیونکہ ان انویسٹمنٹ میں ایک جو ہڈن پہلو یہ ہے کہ آپ کو یہ انویسٹمنٹ کچھ ایسی شرائط پر کرانی پڑتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کو مالی فوائد ہونے کی بجائے مالی نقصان ہونے کا خدشہ رہتا ہے۔ یہ تھا آج کا ویلاگ، قدرے طویل تھا، قدرے تھوڑا سا ثقیل تھا، لیکن اس کو سمجھیں، اس کو اپنے سرکلز میں بتائیں، پھیلائیں، یہ ضروری ہے آپ کے لیے، میرے لیے، پاکستان کے لیے۔ خوش رہیں آباد صاحب۔